کیونکہ اگر ہم نے اس سے مقابلہ کیا فتح ہو گئی تو بلے بلے, شکست ہو گئی تو پھر یہ ایسی واٹ لگا کے رکھے گا نا ہماری, اور ایسا ستیہ ناس کرے گا کہ سوچ لو کہ عزت دار لوگ ذلیل ہو جائیں گے. تو یہ دوسرا آپشن بھی سوچ لو, کیسی خاندانی در خاندانی ہے کہ نہیں ہے. تو کیا کہنے لگی, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها, دیکھو تم نے تو بات کر دی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بادشاہ لوگ جب لڑتے ہیں تو شکست میں کے ساتھ فتح کا خطرہ بھی ہوتا ہے, اور اگر ان کو فتح ہو گئی افسدوها, ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے, وجعلوا اعزت اہلها اذلۃ, اور بادشاہوں کی عادت ہے ملک فتح کرنے کے بعد عزت دار لوگوں کو ذلیل بنا دیتے. میں بھی باندی بن سکتی ہوں, لونڈی بن سکتی ہوں, تم بھی سارے کیا بن جاؤ گے, قیدی بنو گے, غلام بنو گے. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ, یہ بھی کریں گے ایسا. لہذا ہم یہ تحقیق کرتے کہ یہ اہل حق ہیں, یہ اہل باطل. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جو آدمی خامخواہ میں دھمکیاں دے رہا ہو, اس کے پیچھے کوئی ویژن نہ ہو, تو اس سے اس کا دنیاوی مفاد کے علاوہ کوئی مقصد ہوگا؟ ہے بھائی, خامخواہ میں ایک آدمی کسی کو تنگ کر رہا ہے, اس کا مطلب بھائی آپ اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایک ملک جب دوسرے ملک پہ بھی لاوجہ حملہ کر رہا ہے, اس کا مطلب اس کے وسائل کس کے کنٹرول میں لانا چاہ رہا ہے, اپنے. اسلام کی لڑائی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی. تو اس نے یہ کہا, انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون, میں اس کے پاس ہدیے تحفے تحائف بھیجتی ہوں بڑے خاندانی اور قیمتی قسم کے. گورنمنٹ کے پاس جو گفٹ ہوں گے وہ چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے. اگر یہ شخص دنیا پرست ہے, اس کے دل میں حکومت کی لالچ ہے, یہ نذرانے دیکھ کرنا یہ اپنے ویژن اور نظریے سے پیچھے ہٹ جائے گا, اس کی دعوت میں لچک پیدا ہو جائے گی. پھر اگر دھمکی دی تو ہم لڑیں گے اس سے, اور اگر دھمکی نہیں بھی دی تو بھی لڑیں گے, کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خام میں حکومت کا نشہ ہے. تو ملکہ سبا نے نا اس زمانے کے اربوں خربوں کے حساب سے ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی بہت خاندانی قسم کے تحفے تھے قاصدین کو دیے, اور بولے جاؤ سلیمان کو دے کر آ جاؤ. حضرت سلیمان کے پاس جب وہ تحفے آئے ہیں, فلما جاء سلیمان, جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے, قال اتمدوننی بمال, انہوں نے فرمایا کہ چند ٹکے کے لوگ, تم لوگ میری پیسوں سے مدد کرنا چاہ رہے ہو, ہیں بھائی میری دعوت کا تم نے یہ مطلب لیا ہے, چند ٹکے تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, یعنی اتمدوننی بمال, تم پیسوں سے میری مدد کر رہے ہو, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اتنے ڈالر ہم تمہارے لیے مدد کے لیے بھیجیں گے تو تم چپ ہو جاؤ گے. اتمدوننی بمال, پیسوں کے ذریعے میرا منہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اللہ نے مجھے جو وسائل دیے ہیں نا وہ تم سے کروڑہ گنا زیادہ دیے ہیں. ارجع الیہم, پتلی گلی سے نکل, پتلی گلی سے واپس. قاصد کو کہہ رہے ہیں پلٹ جا واپس, اور ملکہ سبا کو جا کے بول کہ اب دوسرا خط نہیں آئے گا, ہدہد کے اور بہت سارے کام ہیں ہمارے پاس. ہدہد اس کام کے لیے فارغ نہیں بیٹھا ہوا کہ خط و کتابت ہی کرتا رہے. فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, اب اس کو بول اب خط نہیں آئے گا, اب فوج آئے گی. جیسے خادم حسین رضوی نے کہا تھا نا غوری آیا, ٹھیک, وہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی, لیکن قرضہ معاف کروانے کا ایک بہترین طریقہ تھا, بٹن دباؤ غوری آیا. خیر, فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا. مجھے لڈن جعفری کے مرنے کا جتنا افسوس ہوا ہے نا, کیونکہ رمضان میں بڑے زبردست چیزیں آتی رہتی تھیں, مختلف چیزیں آتی رہتی تھیں, آدمی فریش ہوتا رہتا تھا ان کو دیکھ کر. انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ میرے خلاف میم بنا رہے ہیں کوئی بات نہیں, میرے ڈائلاگ دنیا میں چل رہے ہیں, تو میں سمجھا تعریفیں کر رہے ہیں میم بنانے والوں کی نا, خوش ہیں. آخر میں کہتے ہیں اصل میں ان کا اوپر کا اسکرو ڈھیلا ہے. تو حضرت سلیمان نے فرمایا فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا, ملکہ سبا سے جا کے بولو, انہی کے قاصد کو کہہ رہے ہیں, ہدہد نہیں بھیج رہے, قاصد کو کہہ رہے ہیں کہ اب خط نہیں آئے گا, میں ایک ایسی فوج لے کر حملہ کروں گا کہ تم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے. بھائی اس میں تو جنات بھی ہوں گے, اس میں تو انسان بھی ہوں گے.
اور وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو ان کے ملک سے ذلیل کر کے نکالیں گے اور یہ سب عزت دار لوگ رسوا ہو جائیں گے. پھر ہم اتنے عزت سے نہیں، لڑائی ہوگی تو پھر لڑائی کا انجام تمہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. تو جب وہ دھمکی پہنچی ہے نا، ملکہ سبا نے دوبارہ مشورہ کیا. انہوں نے بولا بھائی یہ بندہ لالچی نہیں ہے، چلو مذاکرات کے لیے چلتے ہیں سلیمان کے پاس. بات کیا ہے بھائی؟ یہ نہیں کہ جنگ کے لیے چلتے ہیں، بلایا جا کے بات چیت کرتے ہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو اطلاع مل گئی کہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کو ہم نے دعوت دینی ہے، لڑائی کے بغیر ہی کام بن جائے تو زیادہ اچھا ہے نا. اسلام حدیث میں آتا ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا کبھی بھی مت کرو. جنگ اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، کوشش کرو کام جنگ کے بغیر ہو جائے. فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر صبر کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یقین کر لو جنت تلواروں کی چھاؤں میں رکھی اللہ نے. کیسی زبردست حدیث ہے. تو حضرت سلیمان بھی چاہتے تھے کہ خامخواہ میں جنگ نہ ہو. اگر بھئی آرام سے یہ مسلمان ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں جنگ کرنے کی، اور یہ مسلمان ہوگی تو پوری قوم نیچے مسلمان ہو جائے گی. تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کو اپنے کچھ معجزے پہلے سے دکھائیں تاکہ وہ دیکھ کے یقین کر لے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ترکیب یہ سوچی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملکہ سبا کا اتنا بڑا عالی شان تخت، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے اور ٹنوں من اس کا وزن، وہ کسی جن کو ٹھیکہ دو پہلے ہی اٹھا کے لے آئے وہ. تو جب وہ یہاں آ کے دیکھے گی تو حیران ہو جائے گی نا. تو یہ کام تو انسان کے بس میں ہے نہیں. اس زمانے میں جہاز تھوڑی تھے، جو ہوائی جہاز ہیں یہ تھوڑی تھے اس زمانے میں، اور شپ کے ذریعے آنے میں تو کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ہاں بھائی تم میں کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے جو ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے، اس کو بھی کئی مہینے لگیں گے یا 1 مہینہ یا 2 مہینہ لگے گا، تو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ قرآن کہتا ہے یہ ظاہر ہے انسان کے بچے کا کام نہیں ہے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا. عامل لوگ بڑے خوش ہوں گے، دیکھو جنات کے پاس ایسے اختیارات ہیں، وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. جن کے پاس ایسے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جن آپ کے اختیار میں ہوں ایسی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. جن تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر وہ آپ کے مشورے پہ کرے گا ایسا نہیں ہے. اگر کر رہا ہوتا نا تو آپ کی خستہ حالت. میں کہتا ہوں ان عاملوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہیں، اس کو بولو پٹھان ہوٹل سے تو 2 پراٹھے لا کے دکھا دے جن کے ذریعے. سنگ دل محبوب کہاں سے لائے گا قدموں میں؟ تو جن تو طاقتور ہوتا ہے مگر وہ انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو وہ صرف سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھے. تو جن نے کہا میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہنچے گی پھر تخت آئے گا؟ ارے آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں. وہ پیغمبر نہیں تھے، امتی تھے. ان کے پاس کتاب یعنی زبور کا علم تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ کی کتاب کا علم بھی کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ فضیلت میں بیان کر رہا ہے جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم. اس لیے قرآن کو سمجھ کے سیکھو. قرآن کا علم ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ نیک تھے. تو انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام سے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت یہ جن کہہ رہا ہے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. نہیں آ رہی بات سمجھ. یہ واقعہ اگر صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو فضائل اعمال کے پہ جو کفر اور شرک کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان فتووں میں ایک اور اضافہ ہو جاتا کہ دیکھو انسان کے بس میں تو یہ ہے نہیں، یہ تو شرک پھیلا رہے ہیں. تو یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن
نہیں ہوتا. اس کو کرامت کہتے ہیں. یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں, بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے, کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے, نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے ہیں. پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں. مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے, بلکہ کون کرتا تھا؟ اللہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے. تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی. تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں, ان بزرگ نے یہ کر دیا, ان بزرگ, یہ کرامت کے واقعات ہیں. ان کو شرک کہنا